اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے، ہمارا آج کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضامندی کی جگہوں میں مال کو اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ خرچ کرنا ان کو کس طرح اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ محبوب تھا۔ چنانچہ یہ حضرات فقہ کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرچ کرنے کی ترغیب دینا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ دن کے شروع حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور دھارے دار اونی چادریں اور عبا پہنے ہوئے تھے اور تلواریں گردنوں میں لٹکا رکھی تھی۔ ان میں سے اکثر لوگ قبیلہ مضر کے تھے، بلکہ سارے ہی لوگ مضر کے تھے۔ ان کے فاقے کی حالت دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک بدل گیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے کہ شاید وہاں ان کے لیے کچھ مل جائے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا، یا آپ نماز کی تیاری کرنے گئے ہوں گے۔ پھر باہر تشریف لا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ انہوں نے پہلے اذان دی، ظہر یا جمعے کی نماز دی، پھر اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر بیان فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ سے لے کر آیات کے آخر ان اللہ کان علیکم رقیبا تک۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سی مرد اور عورتیں پیلائی، اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ اور سورہ حشر میں ہے، اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ترجمہ: اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کے کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دینار، درہم، کپڑے، ایک سا گندم اور ایک سا کھجور میں سے کچھ ضرور صدقہ کرے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو تو اسے ہی صدقہ کر دے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس زیادہ ہو صرف وہی صدقہ کرے، بلکہ جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی اس میں سے خرچ کرے۔ راوی کہتے ہیں، چنانچہ ایک انصاری ایک تیلی لے کر آئے، وہ اتنی وزنی تھی کہ ان کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز ہونے لگا، بلکہ عاجز ہو ہی گیا تھا۔ پھر تو لوگوں کا تانتا بند گیا اور لوگ بہت سامان لائے، حتیٰ کہ میں نے غلہ اور کپڑے اور درہم دینار کے 2 بڑے ڈھیر دیکھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے ایسا چمک رہا ہے کہ گویا کہ آپ کے چہرے پر سونے کا پانی پیرا ہوا ہے۔ اس کام کی فضیلت سناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اسے اپنا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترغیب دینے کی حدیث گزر چکی ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدھ کے دن قبیلہ بنی عمیر بن عوف کے پاس تشریف لے گئے، پھر انہوں نے مزید حدیث ذکر کی۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا اے جماعت انصار، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں تم میں یہ خوبیاں تھی کہ تم یتیموں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے تھے اور مسافروں کی ہر طرح کی خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرما کر اور اپنے نبی کو بیچ کر تم پر بہت بڑا احسان کیا، تو اب تم اپنے مال سنبھال کر رکھنے لگ گئے ہو، حالانکہ مسلمان ہونے کے بعد اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام تو دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لہٰذا انسان جو کچھ کھاتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، بلکہ درندے اور پرندے جو کچھ باغوں کے تو وغیرہ میں سے کھا جاتے ہیں اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ بس یہ فضیلت سننے کی دیر تھی کہ وہ حضرات انصار ایک دم اپنے باغوں کو واپس گئے اور ہر ایک نے اپنے باغ کی دیوار میں 30 دروازے کھول دیے تاکہ ہر ایک آئے اور کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے، لہٰذا اسلام میں سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ غور سے سنو، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہے، لہٰذا تم میں سے جو آدمی سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا اور وہ یوں ہی اسے پکڑا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ غور سے سنو، کنجوسی دوزخ کا ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں دنیا میں جھکی ہوئی ہے، لہٰذا تم میں سے جو آدمی کنجوس ہوگا وہ اس درخت کی ایک ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوگا اور وہ یوں ہی اسے پکڑا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تم لوگ اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو، اللہ کی وجہ سے سخاوت کو اختیار کرو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سخاوت پر زور دیا تھا، اس بیان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سخاوت پر زور دیا تھا کہ سخی آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔